153ویں رات شہرزاد نے کہا۔ جب بادشاہ قمر الزمان نے اپنے بیٹوں کی وصیت سنی اور اس نے اس کا مطلب سمجھا اور کہا کہ وہ بے گناہ مارے گئے، اور جب اس نے اسد کے کپڑے الٹے پلٹے اور ان میں سے اپنی بیوی ملکہ بدور کا خط پایا، تو اب جب بادشاہ قمر الزمان نے اس خط کو غور سے دیکھا اور اسے کھولا تو اس میں سے ملکہ بدور کے قلم سے لکھی ہوئی تحریر نکلی، اور اس میں اس کے بالوں کی ایک لٹ بھی تھی۔ خط کھول کر اس نے پڑھا تو اسے معلوم ہو گیا کہ اس کا بیٹا مظلوم تھا۔ پھر اس نے امجد کے کپڑوں والی گٹھڑی کھولی اور اس کی جیب میں اپنی دوسری بیوی حیات النفوس کے ہاتھ کی تحریر پائی۔ اسی طرح بالوں میں لپٹے ہوئے خط کو کھول کر پڑھا تو سر پیٹ لیا۔ اب اسے یقین آ گیا کہ اس کے دونوں بیٹے ناحق مارے گئے۔ اب اس نے پڑھا لا حول ولا قوت، اب تو وہ ہاتھ مل مل کر روتا اور کہتا، ہائے میرے بیٹو، تم پر ایک باپ نے ظلم کیا، ہائے ہائے یہ قیامت ہوئی۔ اور اس نے حکم دیا کہ 2 قبریں ایک ہی جگہ بنائی جائیں۔ قبریں بنوا کر ایک مقبرہ بنوایا اور بیت الاحزان اس کا نام رکھا، اور ان پر اپنے دونوں بیٹوں کا نام لکھا، اور کبھی امجد کی قبر پر گر کر روتا اور فریاد کرتا، کبھی اسد کی قبر پر لوٹتا اور ان مٹی کے ڈھیروں پر لوٹ پوٹ ہو جاتا۔ بادشاہ کی آہ و فریاد روزانہ بڑھتی جاتی، یہاں تک کہ اس نے امیروں، وزیروں، دوستوں اور آشناؤں سے ملنا ترک کر دیا، دربار و محلات سب سے ہاتھ اٹھا لیا، بیویوں سے بھی کنارہ کشی کر لی، بیت الاحزان میں اکیلا بیٹھا اپنے بیٹوں پر رویا کرتا۔ یہ تو بادشاہ قمر الزمان کا حال ہوا، اور ادھر امجد اور اسد 1 مہینے تک وہ پھل کھاتے اور گڑوں میں سے بارش کا پانی پیتے ہوئے صحرا بس صحرا چلتے رہے۔ چلتے چلتے آخر ایک پہاڑ کے پاس پہنچے جو کالے چکماک پتھر کا تھا۔ پہاڑ کی اونچائی اور لمبائی خدا ہی کو معلوم تھی۔ یہاں سے 2 راستے نکلتے تھے، ایک تو پہاڑ کو کاٹ کر بیچ میں سے گیا تھا اور دوسرا پہاڑ کے اوپر کی طرف۔ وہ پہاڑ کے اوپر والے رستے پر ہو لیے 5 دن تک برابر چلتے رہے، لیکن اس کی انتہا نظر نہ آئی۔ نہ وہ کبھی اتنا چلے تھے، نہ انہیں پیدل چلنے کی عادت تھی۔ پھر پہاڑ کی چڑھائی اور منزل لاپتہ۔ جب انہیں اس راستے کے آخر تک پہنچنے سے نا امیدی ہو گئی تو وہ لوٹ پڑے اور اس راستے پر روانہ ہوئے جو پہاڑ کے بیچ میں سے ہو کر جاتا تھا، اور دن بھر چلتے رہے یہاں تک کہ رات ہو گئی۔ اسد چلتے چلتے تھک گیا تھا، اپنے بھائی سے کہنے لگا کہ اے بھائی، اب مجھ میں چلنے کی سکت نہیں رہی، میں بہت کمزور ہو گیا ہوں۔ امجد بولا، اے بھائی ذرا اور ہمت کر، ممکن ہے کہ خدا ہماری مصیبت دور کر دے۔ اس کے بعد وہ 1 پہر رات اور چلتے رہے۔ آخر اندھیرے نے چاروں طرف سے آ گھیرا اور اسد کی ٹانگیں لڑکھڑانے لگیں، اور وہ کہنے لگا، اے بھائی میری حالت بہت خراب ہے، میں 1 قدم بھی اور نہیں چل سکتا۔ یہ کہتے کہتے وہ زمین پر گر پڑا اور رونے لگا۔ امجد نے اسے تسلی دی اور اٹھا کر اپنی پیٹھ پر لاد لیا اور آگے بڑھا، چلتا اور تھوڑی دیر تک بیٹھ کر سستاتا، حتیٰ کہ سویرا ہونے لگا۔ سامنے دیکھا کہ پانی کا چشمہ بہہ رہا ہے اور اس کے پاس ایک انار کا درخت ہے۔ انہیں اس بات کا یقین نہ آتا تھا کہ یہ چیزیں واقعی وہاں موجود ہیں۔ بہرحال انہوں نے چشمے کے پاس بیٹھ کر پانی پیا اور درخت سے انار توڑ کر کھائے اور وہیں سو لیے۔ جب سورج اچھی طرح نکل آیا
تو وہ اٹھ بیٹھے اور چشمے میں غسل کیا۔ دماغ کو فرحت ہوئی، کھانے کو اور کیا تھا، وہی انار کھا کر پھر سو گئے اور عصر کے وقت تک سوتے رہے۔ آنکھ کھلی اور انہوں نے چلنے کا ارادہ کیا تو اسد چلنے سے معذور نکلا کیونکہ اس کے پاؤں سوج گئے تھے، اس لیے وہ وہاں 3 دن تک آرام کے لیے ٹھہرے رہے۔ پھر وہ کئی دن برابر چڑھائی پر چلتے رہے۔ یہ پہاڑ بالکل چٹیل تھے، نہ کوئی درخت، نہ کہیں آبشار، مارے پیاس کے ان کی بری حالت تھی۔ آخر کار انہیں پہاڑ کے دامن میں دور سے ایک شہر دکھائی دیا اور وہ خوش ہو کر اس کی طرف اترنے لگے۔ قریب پہنچے تو خدا کا شکر ادا کیا اور امجد اسد سے کہنے لگا، اے بھائی تو یہیں ٹھہر جا، میں اس شہر میں جا کر دیکھتا ہوں کہ آباد ہے یا اجاڑ، اور کیسے لوگ اس میں رہتے ہیں، کون یہاں کا بادشاہ ہے، اور ہم اس وقت خدا کی وسیع زمین پر کس جگہ ہیں، اور اس پہاڑ کی لمبائی چوڑائی میں ہم نے کتنی مسافت طے کی۔ اگر ہم اس پہاڑ کے دامن چلتے تو 1 سال میں بھی اس شہر تک نہ پہنچتے۔ شکر ہے خدا کا کہ ہم صحیح و سلامت انسانوں کی بستی تک تو آ پہنچے۔ اسد بولا کہ اچھا اب تو یہاں ٹھہر اور میں جا کر دیکھتا ہوں۔ دونوں میں بحث ہونے لگی، ایک کہتا تھا کہ میں جاؤں گا اور دوسرا کہتا تھا کہ میں جاؤں گا۔ انجام کار امجد نے کہا کہ اچھا تو جا مگر دیر نہ لگائیو۔ اسد اپنے ساتھ کچھ دینار لے کر چلا اور اس کا بھائی اکیلا بیٹھ کر اس کی راہ دیکھنے لگا۔ اسد شہر میں پہنچ گیا اور اس کی گلیوں میں پھرنے لگا۔ راہ میں اسے ایک شخص ملا جو بہت بوڑھا تھا، اس کی داڑھی اس کے سینے تک لمبی تھی اور 2 حصوں میں منقسم تھی۔ اس کے ہاتھ میں ایک عصا تھا، اس کے کپڑے نہایت قیمتی تھے اور سر پر لال رنگ کا پھینٹا بندھا ہوا تھا۔ اس کا لباس اور انداز دیکھ کر اسد کو تعجب ہوا۔ اس نے آگے بڑھ کر اسے سلام کیا اور پوچھا کہ اے میرے آقا، یہاں بازار کا راستہ کون سا ہے؟ یہ سن کر بوڑھا مسکرایا اور کہنے لگا کہ اے بیٹا، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ تو اس شہر میں پردیسی ہے۔ اسد نے کہا کہ ہاں میں پردیسی ہوں۔ بوڑھے نے کہا کہ تو نے اپنے وطن کو اجاڑ کر ہمارے وطن کو آباد کیا ہے، تجھے بازار کی کیوں تلاش ہے؟ اسد نے کہا کہ اے چچا، میرا ایک بھائی ہے جس کو میں پہاڑ پر چھوڑ کر آیا ہوں۔ ہم دونوں بہت دور سے 3 مہینے کا سفر کر کے اس شہر تک پہنچے ہیں۔ میں اپنے بڑے بھائی کو وہاں چھوڑ کر اس لیے یہاں آیا ہوں کہ کچھ کھانا پینا لے کر اس کے پاس واپس جاؤں۔ بوڑھے نے کہا کہ اے بیٹا، خوش ہو کے تیرے آگے بھلائی ہی بھلائی ہے، کیونکہ میرے ہاں آج دعوت ہے اور بہت سے مہمان آئے ہوئے ہیں۔ میں نے ایسے عمدہ کھانے تیار کرائے ہیں جن کے کھانے کو جی للچائے۔ اگر تو میرے ساتھ چلے گا تو جو تو چاہے گا میں تجھے دوں گا اور تجھ سے اس شہر کا قصہ بھی بیان کروں گا۔ اور اے بیٹا، شکر ہے خدا کا کہ تو میرے ہاتھ پڑا، کسی اور کے نہیں۔ اسد نے کہا کہ جو تیری مرضی ہو کر، مگر دیر نہ کر، کیونکہ میرا بھائی میری راہ دیکھ رہا ہوگا اور اس کا جی مجھ ہی میں لگا ہوگا۔ بوڑھا اس کا ہاتھ پکڑ کر ایک تنگ گلی کی طرف مڑا اور کہتا جاتا تھا کہ پاک ہے وہ ذات جس نے تجھے اس شہر والوں سے نجات دی۔ اب چلتے چلتے وہ ایک وسیع مکان میں پہنچا جس کے اندر اس نے 40 بوڑھے بیٹھے دیکھے جو ایک جلتی ہوئی آگ کے گرد حلقہ باندھے اس کی عبادت اور اس کے آگے سجدہ کر رہے تھے۔ اس نظارے سے مارے ڈر کے
اسد کے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور اس کی سمجھ میں کچھ نہ آیا کہ یہ لوگ کون ہیں۔ اب شہرزاد کو ثبوت دکھائی دی اور اس نے یہ کہانی بند کر دی۔